السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، جو وہ مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دعا مستجاب کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے جو دعا آخرت کے لیے محفوظ رکھی ہے، اس سے وہ شخص ضرور مستفید ہوگا جس نے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ دیگر جرائم کا مرتکب بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے، اے اللہ، آپ میرے مالک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، اور اپنی ہمت کے مطابق آپ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد پر قائم ہوں۔ میں نے جو برے کام کیے ہیں میں ان سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں آپ کے احسان اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میری خطائیں بخش دیجیے، آپ کے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ دعا صدقے دل سے دن کے وقت پڑھی، وہ اسی دن شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جس نے اسے رات کے وقت خلوص نیت سے پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت سے ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یہ ہے کہ یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب دل میں اخلاص ہو اور پوری توجہ سے اسے پڑھا جائے اور یقین بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی قسم، میں تو ہر دن 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اس کی وضاحت کچھ ایسے ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ بعض احادیث میں یہ الفاظ منقول ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود حقیقی نہیں ہے، وہ زندہ اور قائم ہے، میں اسی کی حضور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو نماز کی وضو کی طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کی اطاعت میں دے دیا، اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا، اپنے معاملات آپ کے حوالے کر دیے، خوف کی وجہ سے اور آپ کی رحمت و ثواب کی امید میں کوئی پناہ گاہ آپ کے سوا نہیں۔ میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل کی ہے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اگر تم مر گئے تو فطرت دین اسلام پر مرو گے، پس ان کلمات کو رات کی سب سے آخری بات بناؤ جنہیں تم اپنی زبان سے ادا کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ لیٹتے
تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ کے ہی نام میں سے سوتا اور بیدار ہوتا ہوں، اور جب نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ ہے، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا، سونے کے بعد بیدار کیا اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اس کی کچھ وضاحت اس طرح ہے، اس حدیث میں نیند کو موت کہا گیا ہے کیونکہ ظاہری طور پر روح کا بدن سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات دنیا کی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے گا، میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھے بخشش طلب کرے تو میں اسے کی بخشش کروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو کپڑے سے بستر جھاڑے، کیونکہ اسے کیا معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اس میں کیا گھس گیا ہو، اور یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ ہے، میرے پروردگار آپ کا مبارک نام لے کر اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور آپ کے ہی مبارک نام سے اسے اٹھاؤں گا، اگر آپ میری جان روک لیں تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر چھوڑ دیں تو اس کی حفاظت فرمانا، جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہے، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کریم جس دن آپ اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، کوئی تم میں سے یوں دعا نہ کرے، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دیجئے، اگر آپ چاہیں تو مجھ پر رحم فرمائیں، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، اس لیے کہ اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ہے، دعا کرنے والا دعا کرتے وقت اپنے مالک کا دامن نہ چھوڑے، نہایت عاجزی سے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے دعا کرے، مایوسی اپنے قریب نہ آنے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، یوں نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مسلمان کی دعا ضائع نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کی چند صورتیں ہیں، مطلوبہ چیز فوراً مل جاتی ہے، یا اس کے عوض کسی برائی کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑی عظمت اور حلم والے کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے تخت کے مالک کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور عرش کریم کے مالک کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ جب مومن کو میں نے برا کہا ہو، اس کے لیے میرا یہ برا کہنا قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی وضاحت ایسے ہے کہ آپ بھی یہی عمل بار بار کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے،
اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں بخل، بزدلی، نکمی عمر تک زندہ رہنے، دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا فرمایا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں سستی، بڑھاپے، گناہ، قرض، قبر کے فتنے اور عذاب جہنم کے فتنے اور آگ کے عذاب اور مالداری کے فتنہ کے شر سے اور محتاجی اور دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دیں اور میرا دل گناہوں سے ایسا صاف کر دیں جیسا کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں مشرق و مغرب جتنا فاصلہ کر دیں۔ اس کی وضاحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات قرض اور گناہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکیوں کی توفیق اور آخرت میں نیکیوں کی جزا عطا فرمائیں اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیں۔ اس کی وضاحت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے بیشتر اوقات پڑھتے تھے۔ یہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس دعا کو دن میں 100 بار پڑھے تو اسے 10 غلاموں کی آزادی کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں ختم کر دی جائیں گی، اور وہ تمام دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اس سے کوئی شخص بہتر نہ ہوگا مگر وہ جو اس سے بھی زیادہ۔ دعا یہ ہے، الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کے لیے تعریف ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اس کی وضاحت ہے، بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مذکورہ بالا دعا کو 10 کوئی غلام آزاد کیا ہو۔ ایک اور روایت میں فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھنے کا ذکر ہے، یہ کلمہ گناہ گاروں کے لیے اکثیر و اعظم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ، جس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کو دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی چھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، جو نہ کرے، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہم سے جانے اور انجانے میں سرزد ہو گئے ہیں، یا اللہ پاک تو ان کو معاف فرما دے، ہم پہ اپنا خاص رحم فرما دے، ہماری دعاؤں پہ کن فرما دے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔